ہمارے رب العالمین سورہ یونس میں آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، فَزَيَّلْنَا، تو تفریق ڈال دیں گے ہم، بینہم، ان کے درمیان، وقال، اور کہیں گے، شرکاؤہم، ان کے شریک، ما کنتم، نہ تھے تم، ایانا تعبدون، صرف ہماری تم عبادت کرتے، فکفی باللہ، تو کافی ہے اللہ، شہیدم بیننا، گواہ ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، ان کننا، بے شک تھے ہم، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، البتہ غافل، ہنالک، اسی جگہ، تبلو، آزمائش میں پڑ جائے گا، کلو، ہر، نفس ما اسلفت، ہر شخص جو اس نے پہلے کیا، وردوا الی اللہ، اور لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا سچا پالنے والا، وضل، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ گڑھتے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق جو ہے اللہ کی طرف ہی ان کا سفر ہے، اور اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کر دیا جائے گا، جو ان کے لیے کامیابی ہے اور خوشی ہے، اور اہل ایمان اور اہل کفر و شرک دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، جسے سورۃ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے گا۔ سورہ روم میں بھی ہے کہ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے، یعنی دو گروہوں میں، لوگ دو گروہوں میں ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کے معبود جو ان کے ادھر بڑے غلام پھرتے تھے، بڑے تابعدار بنتے تھے، اب ان کے بعد سے جو معبودین تھے اس بات کا انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کے نام کے نظر اور نیاز دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں خبر نہیں ہے۔ یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، تم کیا کچھ کرتے تھے، اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں، تو ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے، وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ آیات اس بات پر نصح صریح ہے کہ مشرکین جن کی اور انکاری لوگ اور شرک کرنے والے جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، جس طرح کہ آج کل قبر پرست اپنی قبر پرستی کی جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہے، بلکہ وہ عقل اور شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجتے تھے، جو آج کل امت محمدیہ بت قبروں کے آگے سجدے لگاتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرز عمل سے بھی
یہی چیز ثابت ہے جو آج کل امت محمدیہ میں عام ہے، جس کی تصریح صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور حدیثوں میں بھی پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دوسرا، اس آیات سے یہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد انسان کتنا بھی نیک ہو، خطا کے نبی اور رسول ہو، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے متبعین اور عقیدت مند اس سے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ بے خبر ہوتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، اور یہ شرک والے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیجو کہ ہم کس چیز کے لیے؟ شرک کے لیے نہیں، نیک کاموں کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے زندگی مانگیں گے۔ یعنی کوئی معبود اور مشکل کشا وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کرے کہ اس بات کو دل سے تسلیم کرے کہ ایک ہی اللہ ہے، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائے اور اسی کی طرف ہجرت کر جائے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہی دوبارہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہی روز قیامت پہ ہمیں زندہ کرے گا۔ اور جس نے ہدایت کا رستہ چوڑا ہوگا وہ آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور جس نے ہدایت کا رستہ لیا ہوگا تو وہ جنتوں کا مالک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی اور فلاحی دے، اور قرآن کے طالب علمی ہی رکھے، اور طالب علمی میں ہی ہمیں اس جہان سے ہدایت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔